ملت اسلامیہ، السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ تاریخ اسلام کا ایک تاریخی واقعہ بغور سماعت کیجیے۔ داماد رسول، خلافت راشدہ کے تیسرے ستون سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے سے تھا۔ سلسلہ نسب عبد مناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ سیدنا عثمان ذی النورین کی نانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ آپ کا نام عثمان اور لقب ذی النورین ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ سابقون و اولون کی فہرست میں شامل ہیں۔ آپ نے خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور کلمہ حق پڑھنے کے جرم میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا۔ کئی روز تک علیحدہ مکان میں بند رکھا گیا۔ چچا نے آپ سے کہا کہ جب تک تم نئے مذہب اسلام کو نہیں چھوڑو گے آزاد نہیں کیے جاؤ گے۔ یہ سن کر آپ نے جواب میں فرمایا کہ اے چچا، اللہ کی قسم میں دین اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس ایمان کی دولت سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ثروت و سخاوت میں بھی ایسا عظیم الشان مقام تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ساتھی وہ رفیق ہوگا تو میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ سیدنا عثمان کے دائرے اسلام میں داخل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے بعد اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ سے کر دیا۔ جب کفار مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت اور حکم الہی حبش کے لیے ہجرت کی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ آپ کا لقب ذی النورین مشہور ہوا۔ مدینہ منورہ میں پانی کی قلت کا سامنا تھا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا۔ اور اسی طرح غزوہ تبوک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی اعانت کی اپیل فرمائی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 فوج کے 1/3 اخراجات کی ذمہ داری لے لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت خانہ کعبہ کا ارادہ فرمایا تو حدیبیہ کے مقام پر یہ علم ہوا کہ قریش مکہ آمادہ جنگ ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ قریش مکہ نے آپ کو روک رکھا تھا۔ افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر 1400 صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ بیعت تاریخ اسلام میں بیعت الرضوان کے نام سے معروف ہے۔ قریش مکہ کو جب صحیح صورتحال کا علم ہوا تو آمادہ اور مسلح ہو گئے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس مشاورت کے آپ اہم رکن تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا وصیت نامہ آپ نے تحریر فرمایا۔ دینی معاملات پر آپ کی رہنمائی کو پوری اہمیت دی جاتی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کاتب وحی ہی نہیں تھے بلکہ قرآن مجید آپ کے سینے میں محفوظ تھا۔ آیت قرآنی کی شان نزول سے خوب واقف تھے۔ بطور تاجر دیانت و امانت آپ کا ترہ امتیاز تھا۔ نرم خو تھے اور فکر آخرت ہر دم پیش نظر رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عثمان کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے تھے۔ تبلیغ و اشاعت اسلام کے لیے فراغ دلی سے دولت صرف فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت کا حبہ پہنائے گا۔ جب منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں تو اسے تم مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھے عاملو۔ آج کوڈ ورڈ یعنی جس سے کہا جائے وہ سمجھے اور جو کہے وہ سمجھے، اس اشارے پر
اپنے آپ کو بہت چالاک اور ہوشیار سمجھنے والوں، دیکھو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14.5 سال پہلے کوڈ ورڈ سمجھایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حبا ہرگز نہ اتارنا، یعنی حکومت و خلافت سے دستبردار نہ ہونا، یہاں تک کہ تم مجھے عامل ہو، یعنی شہید کر دیے جاؤ۔ چنانچہ جس روز آپ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا کہ منافق خلافت کا حبہ اتارنے کی کوشش کریں تو تم نہ اتارنا، اس لیے میں اس پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ 35 ہجری میں ذی القعدہ کے پہلے عشرے میں باغیوں نے سید عثمان ذی النورین کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ محاصرہ کے دوران آپ کا کھانا اور پانی بند کر دیا گیا۔ تقریباً 40 روز بھوکے پیاسے 42 سالہ مظلوم مدینہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعۃ المبارک 18 ذی الحجہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ روزے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امت کی زمام اقتدار سنبھالی اور خلیفہ ثالث مقرر ہوئے۔ ان کا دور حکومت تاریخ اسلام کا ایک تابناک اور روشن باب ہے۔ ان کے عہد زرین میں عظیم الشان فتوحات کی بدولت اسلامی سلطنت کی حدود اطراف عالم تک پھیل گئیں۔ انہوں نے اس دور کی بڑی بڑی حکومتوں اور روم، فارس، مصر کے بیشتر علاقوں میں پرچم اسلام بلند کرتے ہوئے عہد فاروقی کی عظمت و ہیبت اور رعب و دبدبے کو برقرار رکھا اور باطل نظاموں کو ختم کر کے ایک مضبوط، مستحکم اور عظیم الشان اسلامی مملکت کو استوار کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جذبہ ایمان و تقویٰ عطا فرمائے، آمین۔